اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں عورت کی اہمیت، امپورٹنس آف وومن ان اسلام۔ سعودی عربیہ میں اسلام سے پہلے کا دور جہالت، الٹریسی اور گناہوں کا سینٹر تھا، جہاں ہر گھر میں شراب بنتی تھی۔ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کو غلام سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، یہاں تک کہ باپ اپنے ہاتھوں سے پیدا ہوتے ہی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑا شکر احسان ہے کہ پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر میں آخری پیغمبر اور رحمت للعالمین بنا کر پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ مدر بی بی آمنہ فرماتی ہے، جب محمد بن عبداللہ پیدا ہو رہے تھے تو آسمان سے روشنی اور ہزاروں فرشتے اور ملائک میرے حجرے دیٹ از گھر کا طواف کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی معجزات، کرامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بی بی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اس کے بعد حضرت دائی حلیمہ کو یہ موقع ملا کہ وہ محمد بن عبداللہ کی پرورش کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی ظلم کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف اور عورت پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کے واقعات سن کر غمزدہ ہو جاتے۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد اسلام میں عورت کو اونچا مقام عطا کیا اور لڑکیوں کو زندہ دفنانے کے واقعات پر پابندی لگا دی گئی۔ عورت اگر بیوی کے روپ میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی بی ختیجہ، اگر تم میری جلد دیٹ از اسکن بھی مانگتی تو میں اتار کر دے دیتا۔ جب یہی عورت بیٹی کے روپ میں تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کھڑے ہو کر اس کا استقبال دیٹ از ویلکم اور ریسپیکٹ کیا اور فرمایا، میری بیٹی بی بی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب یہی عورت بہن کے روپ میں تھی تو فرمائے کہ بہن، تم نے خود آنے کی زحمت کیوں کی؟ تم پیغام بھجوا دیتی، میں سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ اور جب یہی عورت ماں کے روپ میں آئی تو قدموں میں جنت ڈال دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں پکارتی، میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کے حکم سنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی تکلیف کا اتنا احساس فرمایا کہ دوران نماز بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات مختصر کر دیتے تھے اور نماز جلد ادا کرتے۔ اے امت محمدیہ کی بیٹیوں، تم بہت عظمت والی ہو۔ اللہ پاک ان شہزادیوں کو بہت زیادہ عزت عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بی بی مریم ہو یا آسیہ یا ہاجرہ، بی بی مریم ہو یا آسیہ یا ہاجرہ، میرے آقا نے یہ صاف فرما دیا، کوئی عورت نہیں آپ سے محترم سیدہ فاطمہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہو اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لڑکی تو زمین پر اترنے سے پہلے میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو زمین پر بیٹی پیدا کرتے ہیں۔ بیٹی کا گھر میں پیدا ہونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آنا ہے۔ اسلام میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ عورت کو بڑا مقام اور درجہ دیا گیا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت عطا کر دی۔ عورت ایک رحمت ہے، گھر کی عزت ہے، زینت ہے، اور عورت کے بغیر گھر گھر نہیں بلکہ قبرستان کے برابر ہے۔ عورت ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، ایک بیوی ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھوپھو ہے۔ ان کی عزت اور ریسپیکٹ کرنا سنت رسول ہے۔ میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گی کہ بچپن سے ہی ہم سب کہتے ہیں کہ دادی کے گھر جا رہے ہیں، دادا کے گھر نہیں، نانی کے گھر جا رہے ہیں، نانا کے نہیں، ماں کے گھر جا رہے ہیں، باپ کے گھر نہیں، خالہ کا گھر، پھوپھو کا گھر ایکسیکٹرا۔ یہ سب کیا ہے؟ عورت کا مقام ہے۔ ایک آدمی کے لیے عورت کے بغیر زندگی کا کوئی بھی حصہ پورا نہیں ہو سکتا۔ بچپن میں ماں کی ضرورت ہے، لڑکپن میں بہن کی، جوانی میں بیوی کی، اور بڑھاپے میں بیٹی کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے عورت کا مقام دنیا میں اور آخرت میں، جنت ماں کے قدموں میں۔ ان دا اینڈ میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو عورت کا مقام اور مرتبہ سمجھائے اور ان کی عزت اور ریسپیکٹ کرنے کے لیے بتائے اور جنت کے حقدار بنے۔ اپنے ماں کی خدمت اور عزت کرتے ہوئے دعا لے جو دنیا اور آخرت میں کام آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عورتوں کی عزت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو ون اینڈ آل۔ اللہ حافظ۔